ٹھیک ہے. تو جب پریگننسی ہو جاتی ہے, جب بچہ بھی ہو گیا, تو اس کے بعد جو جسے ہم کہتے ہیں اردو ٹرم میں چھلا, اور جو نیکسٹ 40 days ہوتے ہیں وہ کتنے کروشل ہے, کتنے امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے اگر تو وہ اکیلی ہسبینڈ کے ساتھ ہے یا سسرال میں رہتی ہے یا اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہے. تو ہاؤ دا سوسائٹی, ہاؤ دا سوشل اینڈ دا پیپل اراؤنڈ شوڈ ٹیک کیئر آف ہر. پتہ ہے کیا, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں اب بچہ پیدا کر لیا نا, آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو مائی شیپ, میں فوراً سے پہلے ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں. اور یہ لڑکیاں بڑی ایکٹیولی اگریسولی وہ اب جیسے جیسے آپ میچیور اینڈ وائزر ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری دادی نانی جب ہمیں پنجیری کھلایا کرتی تھی اس کا کیا مطلب تھا. ہیلنگ ان سائڈ آؤٹ, یہ ٹائم پیریڈ بانڈنگ کا ہے, افیکشن کا ہے بٹوین مدر اینڈ دا چائلڈ. جتنی وہ اسٹریس فری ہوگی, جتنا اس کا ہیلپ ہوگی, جتنی وہ اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ ایموشنلی ریڈی کرے گی, اس کی وجہ سے اس کا ملک آئے گا بریسٹ کے اندر اور وہ بچوں کو دودھ پلا. اور سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ بریسٹ ملک ہے. تو جن خواتین کا نہیں آ رہا ہوتا, کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ؟ دیکھیں کبھی کبھی تو نہیں آتا, وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی سستی, کاہلی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بہو کے پیچھے یا بیٹی کے پیچھے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آئے نہیں, لیکن ہوتا ہے کچھ کیسز میں آپ بہت ٹرائی مارتے نہیں. لیکن اگر آپ جب لاسٹ ویک ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کی مساج کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ سگنل برین کو پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک ہارمون ہوتا ہے جو پرولیکٹن جاتا ہے, اور جتنی اسٹیمولیشن ہوتی ہے برسٹ کی اتنی زیادہ ملک پیدا ہوتا ہے. پہلے 2-3 دن تو ویسے کولسٹرم تھک سا پیدا ہوتا ہے جس میں بہت نیوٹریشن ہوتی ہے, اور بچے کا جو اسٹمک ہوتا ہے نا نیو بورن کا, وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ کولسٹرم بھی بہت انف ہے, اس کو کوئی 10 گیلن ملک نہیں چاہیے. اور وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ لیچ کرنا سیکھتا ہے, اور وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ماں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو بائٹ کرتا ہے, اور پھر کچھ عرصے میں آپ کہتے ہیں ملک نہیں آ رہا اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اگر وہ ٹائم پیریڈ آپ گزار لو نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن میجورٹی جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے یا اس ایفرٹ کی وجہ سے جو وقتی ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں باٹل پلا دو, باٹل پلا دو. اور کبھی کبھی یس میڈیکل ریزن ہوتی ہیں کہ بچے کو چاہیے ہوتا ہے, اس کو جانڈس ہو جاتا ہے تو ہم خود ایز اے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو گین کرنا ہے ویٹ, یا اس کا ویٹ کم ہے تو ہم کہتے ہیں وہ میڈیکل ریزنس ہیں. لیکن اگر کوئی میڈیکل ریزنس نہیں ہے تو سب سے بہترین تحفہ ماں کو, اور بانڈنگ کریٹ ہوتی ہے بہت زیادہ بچے کی, اور اس کو انفیکشنس کم ہوتے ہیں, اس کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. اور باہر کے ملکوں میں تو جتنا بریسٹ ملک کو پروموٹ کیا جاتا ہے کسی اور کو چیز کو, اور ہمارے کہتے ہیں نا 2 سال ایبسلیوٹلی. ایک اور بات, جیسے جیسے آپ میچیور اینڈ وائزر ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتاب میں قرآن مجید میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کے پیچھے سائنس نہیں لکھی ہوتی, ایکچولی وہ ساری سائنس ہے. دیٹ از پوری کی پوری وہ سائنس ہے, اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اس کے پیچھے تو یہ سائنس تھی جو ہمیں پہلے سمجھ ہی نہیں آئی تھی. حکمت عملی ہے ہر چیز میں, حکمت ہے ہر چیز میں. تو گوئنگ بیک ٹو دیٹ کہ کتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے بھائی آپ کو سپورٹ چاہیے, آپ کو ایموشنل سپورٹ چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کا سپورٹ سسٹم اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتے ہیں, بلوز ہو سکتے ہیں, سائیکوسس ہو سکتا ہے, اور باپ کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو بھی پیٹرنل ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو آپ ایز اے یونٹ آف فیملی جو ہے نا, تمام رشتے دار, آپ کے ماں باپ, جو بچے جو صحت مند ہیں, ان کو چاہیے کہ آگے آ کے بڑھ کے. اور اس میں بڑا کامن ہوتا ہے, ماں کہتی ہے مجھے نیند نہیں سونے دے رہے کیونکہ میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں ہر 2 گھنٹے بعد, تو میں سوؤں کب, میں فٹیگڈ ہوں. اس کی وجہ سے سب سے پہلے اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی ایکسرسائز کریں, آپ پورا ہیلدی رکھیں, فٹنس میں ہونا چاہیے. کریش ڈائٹ کر کے جو لڑکیاں وزن کم کر لیتی ہیں بعد میں پریگنینسی میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے, ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, ان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی انیمیا ہوتا ہے, آئرن کی کمی ہوتی ہے, تو بعد میں وہ اپنے آپ کو کیا سنبھالیں گے, کسی کو کیا سنبھالنا ہے. انہوں نے شروع میں ریڈی ہوں پریگنینسی کے لیے, ہیلدی وائٹامن سپلیمنٹ پہلا لینا شروع کریں, ایکسرسائز پہلے کرنا شروع کریں. اس کے بعد جب آپ کا بیبی ڈیلیور ہو گیا, آپ کوشش کریں کہ نارمل ڈیلیوری, اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں جس میں آپ کو سی سیکشن کرنا پڑے, اب چھوڑیں کہ بھی پیسوں کی وجہ سے اس ملک میں ہو جاتا ہے, کئی پوڈ کاسٹ میں میں نے بات کی ہے اس چیز کے بارے میں, وہ ایک الگ اخلاقیات کی بات ہے. لیکن اگر نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے موڈ سوئنگز ہوں گے, آپ کو رونا دھونا, آپ کو لگے گا کہ میں نارمل نہیں ہوں, وچ از نارمل, نتھنگ ٹو وری. اگر اس کے بعد آپ کو ڈپریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, دیٹ از ناٹ نارمل. آپ کے ڈاکٹر کو آپ سے بات کرنا چاہیے, پورا سسٹم آپ کے ارد گرد گھومنا چاہیے. بچہ آپ سے لے کر آپ بریسٹ ملک کریں فیڈ, اس کو بوٹل میں ڈال دیں, اور بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں, اور پھر کہیں میں نے 4 گھنٹے سونا ہے, مجھے کوئی مت اٹھائے, جو بوٹل میں آپ ہی کا ملک ہے تو بچے کو بریسٹ ملک ہی مل رہا ہے, وہ آپ کا رشتہ دار, امی دادی جو بھی ہیں, میاں, وہ اس بچے کو پلا دے. اور ڈائپر چینج کرو بھائی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بخش دو, ڈائپر اور ایسے تمام ہیلپ ان کو کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بات کی بریسٹ ملک کی, تو اگر 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے
تو اس سے کیا دودھ آنا ختم ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. یہ مت ہے یا بالکل ختم نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. لیکن وہ دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا وہی بات ہوئی کہ یہ ریفلیکس ہوتا ہے. ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنا چھیڑا جائے گا اتنا وہاں سے ملک پروڈیوس ہوگا. آپ کا جو سگنل برین کو جا رہا ہے نا وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ اسٹیمولیشن آف بریسٹ سے. اسٹیمولیٹ کون کر رہا ہے؟ بچہ اپنے ماؤتھ سے کر رہا ہے. جب لیچنگ جسے کہتے ہیں, اگر بچے کو آپ لیچ نہیں کریں گے تو اسٹیمولیٹ نہیں ہوگا. اگر بچہ نہیں کر سکتا فار میڈیکل ریزن, بچے کو نیکیو میں رکھا ہوا ہے انٹینسیو کیئر میں یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو پمپ, بریسٹ پمپ یوز کیجیے, اس کو اسٹیمولیٹ کرتے رہیں. اگر بریسٹ پمپ نہیں کریں گے کوئی اسٹیمولیشن نہیں ہوگی. اور ساتھ وارم کمپریشن جسے گرم ٹکور جسے کہتے ہیں وہ کمپریشن رکھیں تاکہ اسٹیمولیٹ ہوتا رہے. اگر آپ نے ملک چھوڑنا ہو تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹیمولیشن بالکل بند کر دیتے ہیں. اسٹیمولیشن کا مطلب کہ اس کو مت چھیڑیں, اور پھر جو کولڈ کمپریشن ہوتے ہیں بالکل ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے بریسٹ ملک چھوڑ دیں جب آپ نے چھوڑنا ہو. ڈیورنگ پریگننسی ہم نے عورتوں کی تو بات کی, لیکن جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں, ان ہسبینڈس کی بات کرتے ہیں جو باپ بننے والے ہوتے ہیں یا دوسری بار بنتے ہیں یا تیسری بار, کیا ان کی لائف میں بھی چینجز آ رہے ہوتے ہیں جو وہ ڈسکس نہیں کرتے اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ آدمی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ڈسکس نہیں کرتا. ان کی انا, غیرت, مردانگی رستے میں آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جب آدمیوں کو ایشوز ہوتے ہیں تو ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے میڈیکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ ان کو سیوسائڈل ریٹ بھی بہت ہائی ہے. عورتیں اٹیمپٹ زیادہ کرتی ہیں لیکن مرتی کوئی نہیں ہے, کیونکہ خالی ادھی پچدی اٹیمپٹ کرتی ہیں. آدمی جب اٹیمپٹ کرتا ہے تو پوری کرتا ہے. آدمی اٹیمپٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کاٹتا ہے یا اپنے آپ کو بلٹ مارتا ہے نا اپنے آپ کو, یا جا کے ڈراؤن, یا کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے جو سکسیزفل ہوتی ہے. یہ ایک آف دا ٹاپک میں نے ایسے ہی آپ کو بتا دیا, بٹ میں یہ بتا رہی ہوں کہ دا ایکسٹینٹ آف ڈپریشن and extent of problems in man's life are way more than women. عورت کا سب سے بڑا جو ایک آؤٹ لیٹ ہے وہ وینٹنگ کرتی ہے. وائنر ہوتی ہیں, وینٹنگ, اس سے آدھا مسئلہ آپ کا ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فون اٹھانا ہے, جو چیز نہیں بھی ڈسکس کرنی, جو گھر کی بیڈ روم کی بات تھی وہ بھی آپ نے جا کے ڈسکس کر لی بہن سے یا ماں سے, آپ کا دل ہلکا ہو گیا. لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ غلط ایڈوائزر تھے یا مسئلہ حل ہوا یا نہیں, یا ایمپلیفائڈ ہو گیا, ڈبل ہو کے آپ کو واپس آ گیا. لیکن صرف ایکٹ آف وینٹنگ کی بات کر لیں سے آپ ہلکے ہو گئے. آدمی تو وہ بھی نہیں کرتا. اتنے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں لائف میں, اگر عورت کچھ کر دیتی ہے اس کی زندگی میں تو آدمی جا کے اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ میری بیوی نے کبھی یہ کیا, یا آج مجھے کٹ پڑی ہے, یا وہ چیٹ کری ہے, کچھ ایسا نہیں ہوتا. تو عورت تو سب کو بتا ڈھنڈورا پیٹ دیتی ہے. تو عورتیں ہمیشہ گاسپرز ہوتی ہیں, دے گاسپ, ان کے پاس سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. آدمی کے پاس یہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ آدمی کے پاس یہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. اسپیس ہونی چاہیے, رائٹ؟ ہر بندے کی ہونی چاہیے. ہیومن کانٹیکٹ اینڈ سوشل کانٹیکٹ سے آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. لیکن میں آپ کو ہیومن فزیولوجی اینڈ آدمی اور جینڈر کا فرق بتا رہی تھی. بالکل صحیح بات. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کا جب ڈپریشن ہوتا ہے, میں نے بتایا تھا پیٹرنل ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ نئی چینج تو باپ کے اس میں بھی آئی ہے. نہ صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ ایک نئی بچہ زندگی میں آیا ہے تو ماں کی ساری ٹینشن ادھر چلی گئی ہے, سارے خاندان کی ادھر چلی گئی ہے. ہی از فیلنگ لائک آئی ایم لیفٹ آؤٹ, تو مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا, اور بیوی تو بالکل بھی نہیں پوچھتی نا. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائنینشیل ڈیزاسٹر, اتنا بڑا برڈن آ جاتا ہے. جب آپ کے پاس فائنینشیل برڈن آ جاتا ہے اور آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, جو کہ میجورٹی آج کل پاکستان میں اسٹرگلنگ ہے, تو اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب جو ہے بچے کو میں نے کہاں سے افورڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ہاتھ پاؤں ہی مار رہے ہیں نا سارے آج کل. تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ایگزیسربیٹ, مطلب کہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ ہسبینڈ کو بھی اگنور مت کریں, اس کا بھی ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. اس کے ماں باپ, بیوی اگر بزی بھی ہے اس کو اپنی اسٹرگلس ہیں, تو گھر والوں کو تو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. سو اٹس اے فیملی یونٹ, یہاں پہ پوری فیملی آتی ہے. کہ ایک مرد کی لائف میں بھی چینجز ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ایک ہمارے ایشین کنٹریز میں رواج ہے نا کہ مرد زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتا, یہ بولتا نہیں ہے, اور وہ اس کو دبا دیا جاتا ہے بچپن سے کہ وہ تو ہی ہیز ٹو بی اے مینلی فگر اینڈ فار دیٹ ہی ہیز ٹو بی ویری اسٹرن اینڈ ریجڈ آل دا ٹائم. لیکن یہ بات غلط ہے. آئی تھنک ایکسپریسو ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, گوسپ کا ٹرم نکالتے کمیونیکیشن ہونا چاہیے. جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, دیٹس ویری ہیلدی. جب آپ کسی کے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ اباؤٹ وائننگ اینڈ کمپلیننگ, اس کے اندر فرق ہے. اس کے اندر کمیونیکیشن, وائننگ اینڈ اس کے اندر فرق ہے. ایک ہوتا ہے بلیم کرنا کسی کو, ایک ہوتا ہے کمپلین کرنا کسی کو. وہ بری چیزیں ہیں. آپ صرف ڈسکشن فار سیک آف ڈسکشن اینڈ لوکنگ فار سولوشن, دیٹ از کمیونیکیشن. ہیلدی کمیونیکیشن, ہیلدی کمیونیکیشن کے رستے کبھی نہیں ختم کرتے. اگر یہ گیپ ہو جاتا ہے تو پھر کام خراب. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز اے بیڈ ریلیشن.